پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چلی کے ساحل سمندر پر پیسیفک اوشن میں اگر ارتھ کے آر پار سراغ بھی کیا جائے تب بھی وہ سراغ ارتھ کی دوسری سائڈ پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گا۔ ہسٹری ٹیگر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دنیا میں ٹوٹل 5 اوشن پائے جاتے ہیں۔ 5 اوشن میں سے سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کہلایا جاتا ہے اور یہ 165 ملین اسکوائر کلومیٹر ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 4 اوشن ہٹا کر صرف اگر پیسیفک اوشنز کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی پوری دنیا کے تمام پہاڑوں، ریگستان، جنگلات اور آئی لینڈ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشن میں صرف چند آئی لینڈ ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس سمندر کے مقابلے میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھتے ہیں۔ یہ وہ آئی لینڈ ہے جن میں سے زیادہ تر پر کسی انسان نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ یعنی کل ملا کے بات کی جائے اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈنے کا چانس ناممکن ہے۔ لیکن آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر اس پیسیفک اوشن میں گم گیا تھا، وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں تک نہیں بلکہ 438 ڈیز تک۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بھی بنا لیا تھا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی نہ توڑ سکے۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جوس سلاوڈار ایلورینگا نامی ایک شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں پورے 438 ڈیز گزارے، وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ اکیلا زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں کوسٹا ازول ایلورینگا نامی شخص رہتا تھا۔ جوز اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مشیرہ بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والے دن جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی سی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کے بوٹ پر ایک انجن اور ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں سٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کے جانے والے جوز کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 ڈیز اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے، اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت وہاں سمندری طوفان آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کا جال وہیں چھوڑ کر ساحل کی طرف بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتار میں بھگاتے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کنٹرول کرنے والا سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو پہنچائی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا خوفناک خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کا جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کی ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی۔ اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا تھا۔ جوز ایلورینگا اور اس کے ساتھی ابھی اس شوق میں ہی تھے۔ اچانک وہ ہوا جس کا ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور ان کو پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو بھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوز ایلورینگا اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس 1% سے بھی کم ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔
اس لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ میں آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی بوٹلز میں جمع کر کے پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب بارش کئی دن تک نہیں پڑتی تھی تب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلی اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے، پھر مہینے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ آخر کار جوز الورنگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوز کے پاس کوئی بھی نہ تھا اور وہ چاروں طرف گھیرے سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ پہ دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق جوز پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپ بھی کبھی کبھار گزرتا ہے۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوز نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، اسی وجہ سے وہ کافی فرسٹریٹ بھی ہو گیا تھا۔ 11 مہینوں کے بعد جوز اپنی اس چھوٹی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کو سن لائٹ سے بچنے کے لیے صرف انڈر ویسٹ بچی تھی۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب جوز پر قسمت مہربان ہو گئی۔ 30 جنوری 2014 میں، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد، جوز نے آس پاس پانی پر ناریل دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئرلینڈ پاس آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے واقعی ہی آئرلینڈ نظر آنے لگا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ یہ بھی آئرلینڈ اس سے چھوٹ نہ جائے۔ وہ پانی میں کود گیا اور سوئمنگ کر کے آئرلینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں کے بعد جوز نے کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئرلینڈ پر پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا کمرہ دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ یہ آئرلینڈ مارشل آئرلینڈ کا ریموٹ آئرلینڈ تھا جس کو ایبن اٹول کہا جاتا ہے، اور یہ آئرلینڈ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں سے جوز کو اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اسے گھیر لیا۔ واپس آ کر جوز نے 438 ڈیز نام کی بکس لانچ کی۔ جوز پر اپنے ساتھی کو مارنے پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے سوسائڈ کر لیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔